دوستو آج کل سوشل میڈیا پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی گاڑی اور ان کی نمبر پلیٹ کے حوالے سے بہت کچھ چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ انہیں افراد یا بیسیکلی فضول خرچی یا نمود و نمائش سے تعبیر کرتے ہیں ان کی گاڑی اور نمبر پلیٹ کو۔ میرا ذاتی خیال تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مولانا کے بارے میں میری جنرل رائے یا مذہب کے بارے میں میری جنرل رائے لوگوں سے، دوستوں سے ٹکی چھپی نہیں ہے بالکل، لیکن مجھے اس بات سے اختلاف ہے جو آج کل سوشل میڈیا پہ ان کی گاڑی یا نمبر پلیٹ کو لے کے لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہیں۔ یہ بہرحال لوگوں کا حق ہے، وہ جس زاویے سے بھی چاہیں اسے دیکھیں۔ میرا اپنا ایک زاویہ نظر ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی آپ لوگ فیصلہ خود کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ مولانا کی گاڑی کو لے کے یا ان کی نمبر پلیٹ کو لے کے لوگ مختلف فگرز دے رہے ہیں۔ مجھے تو بی آنیسٹ پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ گاڑی کتنے کی ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 کروڑ کی ہے، تو ہوگی پاکستان میں اتنے کی ہو سکتا ہے وہ گاڑی ہو۔ ان کی نمبر پلیٹ کی بھی قیمت مجھے نہیں پتہ، لیکن فرض کر لیتے ہیں ہم کہ وہ 1 کروڑ کی نمبر پلیٹ بھی لے کے لگائی ہوئی ہے انہوں نے گاڑی میں، تو ٹھیک ہے، 1 کروڑ کی نمبر پلیٹ ہو گئی، 5-6 کروڑ کی ان کی گاڑی ہوگی۔ میں مولانا کی ذات کو جہاں تک جانتا ہوں وہ کلپس کی حد تک ہے، میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے، جتنا میں مولانا کو ان کی کلپس کے حوالے سے یا بیانات کے حوالے سے جانتا ہوں اور ان پر جو تبصرے بھی کرتا رہتا ہوں وہ سب کے سامنے۔ میرا خیال ہے یہاں ہم لوگ بلکہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ان پر اعتراضات کر رہے ہیں وہ مولانا کو جانتے نہیں ہیں، یا مولانا سے ان کی واقفیت نہیں ہے، یا وہ مولانا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ زاویہ نظر ڈیفرنٹ ہے۔ مولانا نے وہ گاڑی اپنے پیسوں سے خریدی ہے اور وہ نمبر پلیٹ بھی انہوں نے اپنے پیسوں سے ہی لی ہوگی۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے مانگ تانگ کے آگے پیچھے سے گزارا کیا ہوگا۔ مولانا ایک برانڈ ہے، وہ کمپنی جو کچھ بیچتی ہے مجھے اس پر سخت اعتراض ہو سکتا ہے یا ہوگا، وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے اور وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن مولانا ایک برانڈ ہے، ان کا نام ایک برانڈ ہے اور اب تو انہوں نے وہ برانڈ بنا بھی لیا ہے، تو اس برانڈ کی ایک قیمت ہے۔ مولانا کو پورا حق ہے کہ وہ اس برانڈ کی پوری قیمت وصول کریں۔ جس کمپنی سے بھی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کے برانڈ کے کاپی رائٹس استعمال کرے گی، وہ اس سے اپنی مرضی کی قیمت لے سکتے ہیں جو بھی وہ طے کرتے ہیں اس کمپنی کے ساتھ۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کمپنی جو پے کر رہی ہے اس کو پتہ ہوگا کہ وہ مولانا کے بنائے ہوئے برانڈ سے کیسے پیسے بنائے گی۔ ہم یہاں سے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ مولانا کی گاڑی کی قیمت اتنی ہے یا ان کی نمبر پلیٹ کی قیمت اتنی ہے، تو وہ ہم ویسے ہی رکھ لیتے ہیں کہ اتنی ہی ہوگی۔ پرابلم ہم لوگوں کا سادگی کا جو فلسفہ ہے یا سادگی کا جو تصور ہم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ ہے۔ مولانا کتنے سادہ ہیں یا کتنے نہیں ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ میرے خیال میں مولانا کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے اس میں مولانا سادہ ہی لگتے ہیں۔ اب وہ 5 یا 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو کیا سادہ نہیں رہے؟ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے مولانا اب بھی سادہ ہیں۔ مولانا کا کمال یہ ہے کہ مولانا کو آپ بلاتے ہیں، فرض کریں ان سے کمٹمنٹ لیتے ہیں آنے کی کسی جگہ، تو آپ 10 کروڑ کی گاڑی بھیجیں گے تو مولانا اس پہ بھی آ جائیں گے، اور اگر آپ رکشہ بھیجیں گے تو مولانا اگر کمٹ کر لیں گے تو اس پہ بھی بیٹھ کے آ جائیں گے۔ مولانا آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے مجھے 10 کروڑ کی گاڑی ہی میں لے کے جانا ہے تو میں آؤں گا۔ اسی طرح مولانا نے جب یہ گاڑی نہیں تھی یا اس سے چھوٹی گاڑی پر وہ جاتے تھے یا ان کے اپنے پاس چھوٹی گاڑی تھی، تو وہ اس چھوٹی گاڑی میں بھی اسی طرح کمفرٹیبل ہو کے سفر کرتے تھے جتنا آپ بڑی گاڑی میں کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس یہ نمبر پلیٹ اپنی ذاتی نہیں تھی تو بھی وہ بغیر اپنی پرسنل نمبر پلیٹ کے بھی سفر کر لیتے تھے، اور انہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا کہ میرے پاس پرسنل نمبر پلیٹ ہی ہونی چاہیے۔ اب جب مولانا نے اپنا برانڈ بنا لیا ہے، اس کو رجسٹرڈ کروا لیا اور اس کے وہ پیسے وصول کر چکے ہیں، تو
ان کو یہ حق ہے کہ وہ اگر 5-6 کروڑ کی گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں، 1 کروڑ کی نمبر پلیٹ افورڈ کر سکتے ہیں، تو وہ اس میں بیٹھیں۔ ہم لوگ بل گیٹس کی مثالیں دیتے ہیں یا باقی لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، تو بل گیٹس ایک کھرب پتی آدمی ہے، اس کے پاس شاید جہاز بھی ہوں گے، کروڑوں کی گاڑیاں بھی ہوں گی، اور وہ ان گاڑیوں میں آتا جاتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ورجن کے مالک ہیں رچرڈ برینسن صاحب، وہ بھی بہت سادہ طبیعت کے ہیں اور اسی طرح بہت اعلیٰ قسم کے گھر میں رہتے ہیں، بہت اچھی اچھی گاڑیوں میں سفر بھی کرتے ہوں گے۔ اسی طرح فیس بک کے مالک مارک زکربرگ ہیں، انہوں نے اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ چیریٹی میں دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت اچھے گھر میں بھی رہتے ہوں گے اور بہت اچھی گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ سو جو لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں یا ان کو بنانے کا فن آتا ہے، ان کو یہ پورا حق ہے کہ وہ اس پیسے کو استعمال کیسے کریں، اور وہ ہم جو لوگ پیسہ بنانے میں ناکام رہتے ہیں میرے جیسے، ان سے وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا لینا ہے اور کیا چیز نہیں لینی، اور اپنے پیسے کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ ان کو میں یہ مشورہ دیتا ہوا اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنے پیسے کو چیریٹی میں لگائیں، یہاں لگائیں یا وہاں لگائیں۔ ہمارا سادگی کا تصور عجیب سا ہے۔ ہم سادگی کا تصور یہ رکھتے ہیں کہ ایک کروڑ پتی آدمی یا ارب پتی آدمی بھی عبدالستاری دی صاحب کی طرح کی زندگی گزارے، ایک غریب آدمی جو ہے وہ سادگی مجبوری سے کرے یا جو بھی، لیکن جو امیر ہے وہ امیر ہونے کے باوجود بھی زندگی سادہ گزارے، یعنی کہ، اور سادہ زندگی سے بھی مراد ہماری یہ ہے جی کہ وہ چھوٹی گاڑی، چھوٹے گندے کپڑے یا فقیروں کی طرح رہے۔ یہ فلسفہ، یہ تصور سادگی کا عجیب ہے۔ سادگی یہ نہیں ہے، سادگی یہ ہے کہ آپ ارب پتی ہوں، کروڑوں روپے ہوں، لیکن آپ شو آف نہ کریں، آپ اپنی دولت کا اس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں، اس کا ہونا۔ آپ نے اپنی ضرورت کے لیے کروڑوں کی گاڑی رکھ لی تو رکھ لیں، آپ شو آف نہیں کر رہے تو آپ سادہ ہی ہیں۔ مولانا بھی میرے خیال میں ایسے ہی ہیں۔ مولانا کے پاس جب گاڑی، مولانا کا یہ کمال یہ آپ سمجھ لیں کہ آج ان کے پاس اگر 6 کروڑ کی گاڑی ہے اور وہ 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے ہیں، تو وہ اسی سادہ طبیعت سے بیٹھے ہوئے ہیں اس گاڑی میں بھی جیسے وہ کسی میدان میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کل اگر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے ان کے پاس یہ گاڑی نہ رہے تو بھی وہ دوبارہ سائیکل پہ سفر کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھیں گے۔ آج ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ اس پیسے کو انجوائے کر رہے ہیں، کل نہیں ہوں گے تو بھی ان کو مسئلہ نہیں ہے، وہ شو آف نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں آپ مولانا کی بات کرتے ہیں، وہ ارب پتی اسامی ہیں اور ان کے پاس وہ پیسے ہیں۔ مولانا سے زیادہ مجھے اس شخص سے چڑ ہے جو اپنی دولت کا شو آف کرتا ہے۔ مجھے اس غریب آدمی سے، اس مراسی سے پرابلم ہے جو ادھار لے کے اپنے بچے کے خطرے پر ایک فنکشن کر لے گا اور مجرا کرا لے گا۔ یہ چیز زیادہ عجیب ہے۔ سادہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی ہیں اور آپ عبدالستاری دی یا فقیروں کی طرح لنڈے کے کپڑے استعمال کریں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کو انجوائے کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ مولانا جو بزنس کرتے ہیں اس سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، مولانا جو چیز بیچ رہے ہیں مجھے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مولانا جب وہ چیز بیچ لیتے ہیں اور پیسے بنا لیتے ہیں تو مولانا کو بہرحال یہ پورا حق ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اب اس پیسے کو انجوائے کریں، اس کو اپنی ذات پر، اپنی فیملی پر، اپنے گرد و دوستوں پر خرچ کریں، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کریں۔ میں مولانا کو اسی طرح سادہ سمجھتا ہوں جس طرح وہ پہلے تھے۔ اگر وہ پہلے میران بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ٹھیک ہے، ان کو اس وقت بھی کوئی پرابلم نہیں تھا، آج وہ لیکسس میں بیٹھے ہیں تو بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر کل لیکسس چلی گئی اور وہ دوبارہ میدان پہ آ گئے تو میرا خیال ہے کہ مولانا کو دوبارہ کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہی سادگی کی اصل ڈیفینیشن ہے کہ آپ شو آف نہیں کر رہے، آپ دوسروں کا استحصال نہیں کر رہے۔ مولانا لوگوں کو بیچ کے آ رہے ہیں، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے، لیکن مولانا نے اپنا برانڈ بنا لیا ہے، مولانا اپنا کام کر سکتے ہیں یہ، اور اس پیسے کو استعمال کرنے کا، انجوائے کرنے کا ان کا پورا حق ہے۔ ہمارے ہاں سادگی کا تصور یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مولانا نے ادھار نہیں لیا کسی سے، مولانا کے مقابلے میں وہ غریب آدمی زیادہ فضول خرچ ہے، زیادہ بھونڈا ہے، زیادہ خود نمائی کا شوقین ہے، جو ادھار لے کے بچے کے ختنے میں مجرا کروا لیتا ہے۔ مولانا نے ایسے، مولانا شاید فری میں مجرا کروا لیں اپنے
برانڈ کی اوپننگ سیرمنی میں، یہ ان کا کمال ہے۔ یہی ایک غریب آدمی اور مولانا میں یہی فرق ہے، سادگی کا یہی ایک میرا تصور سادگی یہی ہے کہ مولانا کر سکتے ہیں تو انہیں پورا حق ہے۔ تھینک یو، اس بارے میں بھی سوچیے گا۔